تیز بارش میں اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کل اس کی زندگی کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس کو ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی جلدی کیسے بدل سکتی ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ کالج کی زندگی جی رہی تھی، اب اچانک سے اس کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا آپ ہی کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ میں مانتا ہوں تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر دیکھو اس بچی کی طرح جس کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ بہت چھوٹی ہے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے۔ تم تو بڑی ہو، اپنی بھانجی کی تکلیف کو سمجھو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے باپ نے اپنی پگڑی اس کی گود میں رکھ دی۔ اور پھر بیٹیاں تو پگڑیوں کی لاج رکھنے کے لیے ہی شاید پیدا ہوئی ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنی پوری زندگی کسی اس شخص کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا جو شاید کبھی اسے اپنی زندگی میں جگہ بھی نہ دے پاتا۔ ابھی تو اس سے بہت آسان لگ رہا تھا یہ سب کچھ کرنا، لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے یقیناً بہت محنت، بہت مشقت کرنی تھی اس رشتے کو چلانے کے لیے اپنا آپ ماننا تھا۔ اس بچی کے ساتھ اسے بغیر ماں بنے ایک ماں کی زندگی گزارنی تھی۔ اگر تم کہیں تھک گئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ تم ہمت نہ ہارنا، اس گھر کو اپنا سمجھنا، شوہر کو اپنا سمجھنا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو اس کا رشتہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب وہ صرف تمہارا شوہر ہوگا۔ اپنے دل میں کبھی بھی یہ بات مت لانا کہ وہ تمہاری بہن کا شوہر رہا ہے، پھر دیکھنا تمہارے لیے ہر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ عنایہ جو اپنی زبان پر یہ الفاظ نہیں لا رہی تھی، شاید اس کے ابا اس کی آنکھوں میں وہ خوف جان گئے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عنایہ کو کسی کی زندگی میں شامل ہونا تھا۔ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی نٹکٹ سی عنایہ کب اتنی جلدی بڑی ہو گئی تھی کہ ایک بچی کی ذمہ داری نبھانے کا فیصلہ لے بیٹھی۔ ارے یار، تمہارا شوہر تو بہت ہینڈسم ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب اس کی سہیلیاں اس کے پاس آئی۔ یار کیا خوبرو جوان مرد ہے۔ مگر اس وقت عنایہ کے دل میں ایسی کوئی حسرت نہیں تھی۔ اس کے دل میں تو صرف ذمہ داریوں کا خوف تھا کہ کیا وہ یہ ذمہ داری نبھا بھی پائے گی یا نہیں۔ کیا ہوا عنایہ؟ تم سوچوں میں گم ہو یا خوف آ رہا ہے؟ تمہیں تو بہت شوق تھا شادی کا، اب جب ہو رہی ہے تو اتنی خاموش کیوں ہو؟ اسے یاد آیا تھا کہ ہاں، مجھے تو بہت شوق تھا شادی کرنے کا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کی شادی ایسے حالات میں ہوگی۔ شاید کبھی وہ اپنے دل میں شادی کا شوق ہی پیدا نہ کرتی تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، وہ اتنی تکلیف نہ محسوس کر رہی ہوتی۔ اس کی سہیلیاں مذاق کر رہی تھی اور وہ سچ میں دانیال کی دلہن بن گئی تھی۔ 19 سالہ معصوم عنایہ جو اپنے حسن اور سادگی کی وجہ سے سبھی کی نظروں کا مرکز تھی، اس وقت سردار دانیال خان کے غصیلے اور اکھڑ مزاج رویے کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دانیال خان جو اس کی مرحوم بہن علیزہ کا شوہر تھا، اپنی بیوی کی موت کے بعد بالکل بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی پہلی بیوی کی یادوں میں گم رہتا اور گھر میں کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ مگر عنایہ اپنی ذات کو بھول کر پچھلے 6 ماہ سے اسی گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی تاکہ اپنی معصوم بھانجی پری کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ دانیال خان اوپر سے جتنا بھی سخت بنتا، لیکن دل ہی دل میں وہ عنایہ کی اس لازوال قربانی اور پری کے لیے اس کی بے لوث ممتا کو دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا۔ ممی، آپ نے جو گڑیا مجھے دی تھی وہ پاپا نے الماری کے اوپر رکھ دی ہے، اب میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا۔ معصوم پری نے دانیال کے کمرے سے روتے ہوئے نکل کر عنایہ کا دامن تھاما جو کچن سے اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آ رہی تھی۔ عنایہ نے فوراً دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور پری کو گود میں اٹھا کر اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ پری، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے پاپا نے اگر گڑیا اوپر رکھی ہے تو ممی ابھی اتار دیتی ہے نا، آپ روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتی۔ عنایہ نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے پری کے گال چومے اور اسے لے کر دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
جہاں دانیال اپنے بستر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ دانیال نے عنایہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے چہرے پر روایتی سختی آ گئی۔ تم ہر وقت پری کو سر پر چڑھا کر رکھتی ہو۔ اس نے خود ہی ضد کی تھی کہ وہ گڑیا الماری پہ رکھ کے پھر سوئے گی، اسی لیے میں نے اسے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ سو جائے۔ اب بار بار میں اس کی ضد کے آگے گڑیا رکھتا اور اٹھتا رہوں گا کیا؟ دانیال نے اپنے مخصوص کھردرے اور روبدار لہجے میں کہا اور لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ دانیال، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ اگر وہ اپنی پسند کے کھلونے کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ آپ کو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عنایہ نے دانیال کی اکھڑی بات کا برا مانے بغیر انتہائی دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اوپر الماری کے پاس جا کر اپنے پاؤں کی انگلیوں پر اچکتے ہوئے گڑیا اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ دانیال نے صوفے سے اٹھ کر عنایہ کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں گڑیا نیچے اتار لی۔ اس دوران دانیال کا مضبوط وجود عنایہ کی پشت سے ہلکا سا مس ہوا، جس پر عنایہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ یہ لو اپنی گڑیا، اور اب شور مت مچانا، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ دانیال نے گڑیا پری کے ہاتھ میں پکڑائی، لیکن اس کی گہری نظریں عنایہ کے سرخ ہوتے گالوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ پاپا بہت گندے ہیں، ممی کتنی اچھی ہے، انہوں نے مجھے روتے ہوئے ہنسایا اور آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں۔ پری نے گڑیا کو سینے سے لگاتے ہوئے اپنے باپ کو گھورا۔ دانیال نے بیٹی کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی جو عنایہ نے پہلی بار دیکھی تھی۔ دانیال، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ میں نے آپ کی پسند کے کباب بنائے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کمرے میں ہی کھانا لے آؤں؟ عنایہ نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز دانیال کے دل میں اترنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے عنایہ، اور تم میری اتنی فکر کرنا بند کرو۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہاں کب تک پری کے پیچھے اپنی جوانی رولتی رہو گی؟ دانیال نے جان بوجھ کر اکھڑ پن دکھایا کیونکہ وہ عنایہ کے اس بے پناہ احساس سے ڈرنے لگا تھا۔ دانیال، پری میری سگی بہن کی بیٹی ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے آپ کو میرا یہاں رہنا جتنا بھی برا لگے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور پری کو گود میں لیے بغیر وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ دانیال نے عنایہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ وہ لیزا سے محبت کرتا تھا، مگر عنایہ کا یہ معصوم اور دل موہ لینے والا انداز اب اس کے دل میں بند دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ دانیال، تم اس معصوم پر اتنا روب کیوں جھاڑتے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی کی ماں بن کر اس گھر کو سنبھالے ہوئے ہے، اور تم ہو کہ ہر وقت اسے پرایا ہونے کا احساس دلاتے ہو۔ بی جان نے لاٹھی کے سہارے کمرے میں آتے ہوئے اپنے بیٹے کو سخت لہجے میں ملامت کی۔ امی، میں اسے پرایا نہیں سمجھتا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی ہمارے چکر میں برباد نہ کرے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ دانیال نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر لان میں پری کے پیچھے بھاگتی عنایہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جہاں عنایہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی دانیال کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ وہ برباد نہیں ہو رہی دانیال، وہ اس گھر کی رونق ہے۔ اگر وہ چلی گئی تو پری تڑپ کر رہ جائے گی اور تم بھی اس کے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ میں سب دیکھ رہی ہوں، بی جان نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اور دانیال نے خاموشی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ عنایہ اب اس کی زندگی کی ضرورت بن چکی ہے۔ ممی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے جلدی سے کھانا کھلا دے۔ پری نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہلائی۔ عنایہ نے مسکرا کر اسے نوالا بنا کر کھلایا تو دانیال بھی وہاں آ گیا اور عنایہ نے بغیر کچھ کہے دانیال کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنا شروع کر دیا۔ دانیال نے عنایہ کے جلدی جلدی چلتے ہاتھوں کو دیکھا اور جب عنایہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو دانیال کی انگلیاں عنایہ کے نازک ہاتھ سے چھو گئی۔ عنایہ نے شرما کر فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ دانیال کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اکھڑ خان اب محبت کی گرفت میں آ رہا تھا۔
عنایہ کا ہاتھ دانیال کی انگلیوں سے کیا ٹکرایا کہ پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اور وہ شرما کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ دانیال خان نے اپنی گہری نظریں عنایہ کے سرخ ہوتے چہرے پر ٹکا دی اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا، لیکن یہ خوبصورت وقت بہت مختصر تھا، کیونکہ اگلی ہی صبح خان حویلی کے دروازے پر عنایہ کے والدین کی گاڑی آ کر رک چکی تھی۔ نانو آ گئی ہیں۔ جیسے عنایہ کی والدہ نے حویلی میں قدم رکھے، پری دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ ہمیشہ کی طرح پری کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک گیا۔ وہ علیزے کی یاد تازہ کر گیا تھا۔ نانو، آپ کو پتہ ہے ممی اور میں روز کھیلتے ہیں اور میں ہر کھیل میں ان سے جیت جاتی ہوں۔ نانو، آپ کی پری اب بہت بڑی ہو گئی ہے۔ عنایہ کی امی نے مسکرا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے پری کو گلے سے لگا لیا اور اس کے گال چومے۔ ہاں پری، اسی لیے تو اب آپ کے پاس نانا اور میں عنایہ کو واپس اپنے گھر لے جانے آئے ہیں۔ نانی کی اس بات پر پری منہ پھلا کر اندر بھاگ گئی، جبکہ عنایہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے جانے کے لیے بضد تھے۔ عنایہ، تم اپنا سارا سامان پیک کر لو، تمہارے پاپا باہر گاڑی میں بیٹھے انتظار کریں، اب تمہارا یہاں مزید رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عنایہ کی ماں نے کھڑے ہوتے فیصلہ سنایا اور عنایہ نے بھیگی آنکھوں سے بی جان کی طرف دیکھا، جو خاموش کھڑی تھی۔ ممی، آپ اپنی پیکنگ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ معصوم پری نے عنایہ کے دوپٹے کو اپنے ننھے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ پری میری جان، روتے نہیں ہیں، آپ نے ہی تو کہا نا پری، اب آپ بڑی ہو گئی ہو، تو اسی لیے ممی اب اپنے گھر جا رہی ہیں۔ سب کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی نا۔ عنایہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پری کو گلے سے لگایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ عنایہ کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے روانہ ہو گئے اور عنایہ نے گاڑی کے شیشے سے روتی ہوئی پری کو آخری بار دیکھا۔ دانیال خان جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، عنایہ کے جاتے ہی جیسے بالکل اکیلا ہو گیا اور اس کے چہرے کی سختی مزید گہری ہو گئی۔ پاپا، مجھے ممی کے پاس جانا ہے، مجھے ممی لا کر دیں، میں نے کھانا بھی نہیں کھانا اور میں نے سونا بھی نہیں ہے۔ پری نے بیڈ پر لیٹ کر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور اس نے سامنے پڑا دودھ کا گلاس بھی فرش پر پٹخ دیا۔ پری، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چپ کر کے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ ممی اپنے گھر چلی گئی ہے اور وہ اب واپس نہیں آئیں گی۔ دانیال نے پری کے پاس آ کر انتہائی سخت اور غصیلے لہجے میں ڈانٹا، لیکن اس کا اپنا دل اندر سے بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، آپ گندے پاپا ہیں، ممی بہت اچھی تھی، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ پری نے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے روتے اس کا معصوم چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ دانیال، تم اس بچی پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے بھوکی ہے اور تم اپنی انا کے چکر میں عنایہ کو واپس بلانے کا سوچ بھی نہیں رہے۔ بی جان نے اندر آتے ہوئے دانیال کو سخت لہجے میں ملامت کی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ امی، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں گا۔ عنایہ اپنے گھر گئی ہے اور اس کا حق تھا۔ میں اپنی بیٹی کو خود سنبھال سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے اپنے قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے اکھڑ پن سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں بار بار کمرے کے اس کونے پر جا رہی تھی جہاں عنایہ بیٹھ کر پری کو لوریاں سناتی۔ پاپا، ممی، ممی، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ پری نے تیز بخار کی حالت میں بڑبڑانا شروع کر دیا اور اس کا چھوٹا سا جسم تپ رہا تھا۔ دانیال نے گھبرا کر پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ دانیال خان اب اپنی روڈ پرسنالٹی کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن بیٹی کی یہ حالت اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کرو دانیال، پری کا بخار بہت تیز ہے، یہ بچی عنایہ کے بغیر نہیں بچے گی، تم دیکھ لینا۔ بی جان نے پری کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا اور دانیال نے فوراً اپنا فون اٹھایا۔ میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں امی، لیکن پری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، دانیال نے کانپتی آواز میں کہا اور کمرے کی
کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر کا اندھیرا اس کے اپنے اندر کے اندھیرے جیسا ہی تھا۔ پاپا ممی کہاں ہیں؟ ممی کو بلائیں۔ پری نے آدھی کھلی آنکھوں سے دانیال کی طرف دیکھ کر کمزور آواز میں پکارا، اور دانیال خان نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا کہ اس کا اکھڑ مزاج غرور بیٹی کے ایک ایک آنسو کے سامنے پگھلنے لگا۔ دانیال، تم اب بھی کچھ نہیں بولو گے؟ کیا تمہاری انا اس معصوم کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ جاؤ اور عنایہ کو واپس لے کر آؤ۔ بی جان نے دانیال کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بار اسے جھنجھوڑا، اور دانیال نے کچھ کہے بغیر اپنے فون کی سکرین پر عنایہ کا نمبر نکالا، لیکن اس کی انا نے ایک بار پھر اسے کال کرنے سے روک دیا۔ میں خود جاؤں گا امی، میں عنایہ کے گھر جا کر اسے خود لے کر آؤں گا، دانیال نے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پری اب بھی ممی ممی پکار رہی تھی۔ دانیال خان کے قدم حویلی کی دہلیز پار کر ہی رہے تھے کہ پری کی حالت مزید بگڑ گئی، اور اسے شدید نکاہت کے باعث فوری ہسپتال منتقل کرنا پڑ گیا، جہاں سفید اور ٹھنڈے کمرے کے بیڈ پر لیٹی معصوم پری کی ڈرپ لگی تھی۔ ننھی کلائی دیکھ کر دانیال کا مضبوط وجود کانپ اٹھا۔ وہ سر جھکائے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ دانیال، اب اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچی صدمے میں ہے، یہ عنایہ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پری کی خاطر تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ بی جان نے ہسپتال کے کمرے میں ہی دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ میں علیزہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، اور عنایہ تو علیزہ کی چھوٹی بہن ہے، میں اس سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دانیال نے تڑپ کر کھڑے ہوتے صاف انکار کیا۔ اس کی آواز میں اپنی پہلی محبت کے کھونے کا درد اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ تو کیا تم علیزہ کی اس آخری نشانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھنا چاہتے ہو؟ دانیال، دیکھو اس معصوم کو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم علیزہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بی جان نے بیڈ پر بے ہوش پڑی پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانیال کو جذباتی واسطہ دیا، جس پر دانیال خان بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ دانیال خان نے اپنی انا اور علیزہ کی محبت کی یادوں کو پسے پشت ڈھالتے ہوئے بی جان کے سامنے ہارے ہوئے انداز میں سر جھکا دیا، اور بی جان نے فوراً عنایہ کے والدین سے رابطہ کیا، جو چند گھنٹوں کے بعد ہی ہسپتال میں موجود تھے۔ عنایہ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہاری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن ہماری پری کی جان صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم میری بچی کی خاطر دانیال سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ بی جان نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں سے پوچھا۔ عنایہ نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی معصوم پری پر ڈالی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ بی جان، پری میری جان ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اگر میرا نکاح دانیال سے ہونے پر پری کی زندگی بچتی ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ عنایہ نے بنا کسی جھجک کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے کا اعلان کیا، اور اس کی نم آواز نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو ابدیدہ کر دیا تھا۔ عنایہ کے والدین بھی اپنی بیٹی کی اس بے لوث محبت کو دیکھ کر اور پری کی زندگی بچانے کے لیے مان گئے، اور انہوں نے دانیال کی ماں کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ جہاں ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش تھی تو دوسری طرف ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ عنایہ خان بنت شاہد خان، کیا آپ کو دانیال خان ولد سکندر خان کے ساتھ یہ نکاح 50 لاکھ حق مہر کے عوض قبول ہے؟ قاضی صاحب کے سوال پر عنایہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے پری کا چہرہ دیکھ کر مضبوط آواز میں جواب دیا، مجھے قبول ہے۔ عنایہ کے اس جملے کے ساتھ ہی دانیال خان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ پڑ گیا تھا۔ دانیال خان ولد سکندر خان، کیا آپ کو عنایہ خان بنت شاہد خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب دانیال کی طرف رخ کیا تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور علیزہ کا چہرہ تصور میں لا کر بھاری آواز میں کہا، مجھے قبول ہے۔ نکاح کے سادہ اور پاک بندھن میں بندھتے بھی جان نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائے خیر کی، اور عنایہ نے فوراً آگے بڑھ کر پری کا ہاتھ تھام لیا۔
جیسے اب اس پری پر اس کا پورا حق ہو۔ دانیال خان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو بنا کسی زرق برق لباس کے صرف ایک سادہ سے سوٹ میں بھی انتہائی دلکش اور معصوم لگ رہی تھی، مگر دانیال نے اپنی نظریں پھیر لی کیونکہ اس کا دل اب بھی ماضی کے سائے سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ مبارک ہو دانیال، اب تمہارا فرض ہے کہ تم عنایہ کو وہ عزت اور مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ بی جان نے دانیال کے پاس آ کر دھیمی آواز میں اسے تاکید کی۔ بی جان، میں نے یہ شادی صرف پری کے لیے کی ہے اور عنایہ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہے۔ دانیال نے اکھڑ پن سے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ نے دانیال کی پشت کو جاتے دیکھا اور اس کے دل میں ایک انوکھی تشنگی نے جنم لیا جو اس اکھڑ خان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کا عزم کر چکی تھی۔ دانیال خان حویلی کے برآمدے میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں کے مرخولے اڑا رہا تھا جب عنایہ کی گاڑی اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی۔ پری اب بالکل ٹھیک تھی اور عنایہ کے لال جوڑے میں لپٹے وجود کو دیکھتے اس کے معصوم چہرے پر ایسی رونق آئی کہ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف لپکی۔ ممی، ممی آپ آ گئی؟ پاپا دیکھیے، ممی اب میری ماں بن کر ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ پری نے عنایہ کا ہاتھ تھام کر حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا اور عنایہ نے مسکرا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے پری کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں میری جان، اب ممی آپ کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائیں گی۔ آپ نے پاپا کو تنگ تو نہیں کیا نا؟ عنایہ نے پری کے گال چومتے ہوئے بہت نرم اور پیارے لہجے میں پوچھا اور اس کی نظریں سامنے کھڑے دانیال سے ٹکرائیں جو بازو سینے پر باندھے سرد مہر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاپا ادھر آئیں، ممی کے پاس بیٹھے، اب ہم سب ساتھ رہیں گے اور کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ پری نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی صوفے پر عنایہ کے بالکل ساتھ بٹھا دیا جہاں دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے چھو رہے تھے۔ دانیال نے پری کی اس شرارت پر غصہ ہونا چاہا، لیکن عنایہ کے وجود سے اٹھتی دھیمی خوشبو اس کے حواس کو جیسے جکڑ چکی تھی۔ پری اب بہت رات ہو گئی ہے، آپ چلو بی جان کے پاس سو جاؤ، پاپا اور ممی نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عنایہ نے ماحول کی سنسنی کو محسوس کرتے پری کو پیار سے بہلایا اور اسے ملازمہ کے ساتھ بی جان کے کمرے میں بھیج دیا۔ پری کے جاتے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ دانیال خان صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ عنایہ میری بات غور سے سنو، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف پری کی خاطر کی ہے۔ علیزہ میری پہلی اور آخری محبت تھی، اس کی جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا۔ دانیال نے مڑ کر انتہائی روڈ اور کھردرے لہجے میں عنایہ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سختی اور اکھڑ پن واپس آ چکا تھا۔ دانیال، میں یہاں کسی کا حق چھیننے یا علیزہ آپی کی جگہ لینے نہیں آئی، میں صرف اپنی پری کی ماں بن کر آئی ہوں اور مجھے اس رشتے میں خوشی ہے۔ عنایہ نے انتہائی خوبصورتی اور نرمی سے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے لہجے کی اس مٹھاس نے دانیال کے دل پر ایک گہرا وار کیا تھا۔ تم جتنا مرضی مسکرا لو عنایہ، لیکن میری یہ سرد زندگی تمہیں بہت جلد تھکا دے گی۔ میں ایک سخت دل انسان ہوں اور محبت کے معاملے میں بالکل اندھا۔ دانیال نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے عنایہ کے قریب آ کر اسے تنبیہ کی۔ اس کا جاندار اور روبدار چہرہ عنایہ کے بالکل سامنے تھا۔ دانیال خان، میں تو آپ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہی جو مجھے تھکن ہوگی، مجھے بس پری کی مسکراہٹ چاہیے اور اس گھر کا سکون۔ عنایہ نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی خوف کے کہا اور اس کی معصومیت دانیال کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج سے تم اس کمرے کے اس حصے میں رہو گی اور میں وہاں رہوں گا، ہمارے درمیان ایک فاصلہ رہے گا۔ دانیال نے بیڈ کے درمیان میں ایک تکیہ رکھتے لاپرواہی کی انتہا کر دی اور خود دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ عنایہ نے دانیال کے اس انداز پر برا مانے بغیر ایک سافٹ سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور لائٹ بند کر کے بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گئی، جہاں اندھیرے میں بھی دانیال کی تیز سانسوں کی آوازوں سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ اکڑو خان جتنا بھی فاصلہ رکھ لے، اس کا دل اب عنایہ کی محبت کے حصار میں آہستہ آہستہ قید ہو رہا ہے۔ دانیال خان نے کروٹ بدل کر نیم اندھیرے میں عنایہ کے رخساروں کی چمک کو دیکھا
اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جسے وہ پہلی بیوی سے بے وفائی سمجھ کر فوراً دبا گیا، لیکن عنایہ کے چہرے کا سکون گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس فاصلے کو مٹانے کا ہنر اچھے سے جانتی ہے۔ نیند کی گہری وادیوں سے نکل کر صبح کی پہلی کرن میں دانیال نے عنایہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن وہ فوراً بستر سے اٹھا اور ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر سختی سجا کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ مگر عنایہ تو جیسے اس حویلی کا ماحول بدلنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ ممی جلدی آئیں، پاپا کے جوتے چھپانے ہیں، پاپا کو آج ہم آفس نہیں جانے دیں گے۔ پری نے دانیال کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں عنایہ کو آواز دی اور عنایہ نے کچن سے باہر آتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پری کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پری شور نہیں مچاتے، پاپا جاگ جائیں گے، آپ جلدی سے وہ کالے جوتے صوفے کے پیچھے رکھ دیں۔ عنایہ نے پری کے ساتھ مل کر دانیال کے قیمتی جوتے چھپا دی اور دونوں حویلی کے ہال میں کھڑی ہو کر دانیال کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال خان جب کوٹ پہنتا کمرے سے باہر آیا اور اپنے جوتے غائب دیکھے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ عنایہ، میرے جوتے کہاں ہیں؟ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے اور یہ تم دونوں صبح صبح وہاں کھڑی ہو کر کیوں مسکرا رہی ہو؟ دانیال نے بازو سینے پر باندھ کر اپنے مخصوص روبدار کھردرے لہجے میں پوچھا، لیکن اس کی نظریں عنایہ کے چہرے کے معصوم چمک پر ٹک گئی۔ پاپا، جوتے تو جادو سے غائب ہو گئے، اب آپ کو ہمارے ساتھ گھر پر رہنا ہوگا۔ پری نے تالیاں بجاتے دانیال کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا اور عنایہ نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا لیا۔ عنایہ، یہ سب تمہاری شرارت ہے نا؟ تم پری کو بگاڑ رہی ہو، اب چپ چاپ میرے جوتے نکال کر لاؤ۔ دانیال نے عنایہ کے قریب آتے ہوئے اسے ڈانٹنا چاہا، مگر عنایہ کی معصومیت اور کھلکھلاتی ہنسی اس کے لبوں پر بھی ایک غیر محسوس دلکش مسکراہٹ ابھر آئی جو وہ فوراً چھپا گیا۔ پاپا پاپا، وہ غصہ چھوڑیں اور لان میں چلیں، ہم سب کرکٹ کھیلیں گے۔ ممی نے کہا ہے آج پاپا کو آؤٹ کرنا ہے۔ پری نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر باہر لان کی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور دانیال خان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی عنایہ کے پیچھے پیچھے حویلی کے سرسبز لان میں آ گیا جہاں دھوپ بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ ممی آپ بیٹنگ کریں، پاپا بالنگ کریں گے اور میں امپائر بنوں گی۔ پری نے پلاسٹک کا بیٹ عنایہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے جوش سے کہا اور دانیال نے مسکرا کر بال اپنے ہاتھ میں گھمائی۔ عنایہ خان، دانیال خان کی بالنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آؤٹ ہو گئیں تو پورے گھر کا کھانا اکیلے بنانا پڑے گا۔ دانیال نے اسے چیلنج کیا اور ایک بال عنایہ کی طرف پھینکی۔ عنایہ نے زور سے بیٹ گھمایا تو بال سیدھی لان کے دوسرے کونے میں لگی، چمیلی کی جھاڑیوں میں جا گری۔ ممی نے چھکا مار دیا پاپا، اب آپ جلدی سے بال لے کر آئیں۔ پری نے خوشی سے شور مچایا تو دانیال خان بال اٹھانے کے لیے جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور عنایہ بھی ہنستی ہوئی اسی طرف بھاگی۔ دانیال اور عنایہ دونوں ایک ساتھ بال اٹھانے کے لیے نیچے جھکے۔ یکدم دونوں کے سر زور سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ آؤچ! دانیال، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا سر پھوڑ دیا۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتے ہوئے معصومیت سے دانیال کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ دانیال خان نے اپنا سر ہلایا اور بنا کچھ سوچے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایہ کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس جگہ کو ہلکے سے سہلانے لگا جہاں سر ٹکرایا تھا۔ دانیال کا یہ انداز عنایہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور وقت جیسے تھم گیا۔ دانیال کو پہلی بار احساس ہوا کہ لیزا کی چھوٹی بہن کتنی خوبصورت اور دلکش عورت بن چکی ہے۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں دانیال کو اپنے اندر ڈبو رہی تھی۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو عنایہ؟ دیکھ کر نہیں جھک سکتی؟ دانیال نے بہت دھیمی گہری آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے کا اکھڑ پن اب بالکل غائب ہو چکا تھا اور آنکھوں میں ایک انوکھا احساس جاگ رہا تھا۔ دانیال، بال نیچے تھی، میں تو بس اسے اٹھا رہی تھی، آپ خود اتنے غصے میں آئے تھے۔ عنایہ نے دانیال کے ہاتھ کی تپش کو اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے بہت نرم آواز میں جواب دیا اور اس کی پلکیں حیا سے جھک گئی۔
दानियल ने नाया के चेहरे के इतने करीब होने का फ़ायदा उठाया और बाल उसके हाथ से लेकर धीमे से कहा, चलो अब, वरना परी समझेगी कि उसके पापा हार गए। दानियल खान सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब पहले जैसे नहीं थी। वो इनाया की खूबसूरती और उसके शहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो रहा था, और हवेली का सख्त गिर सरदार अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने हार मान रहा था। पापा, मम्मी, आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी आएं, खेल ख़त्म करना है। परी की आवाज़ पर दोनों मुस्कुराते हुए वापस मुड़े। दानियल खान और इनाया हवेली के लॉन में वापस आए तो दोनों के दिलों में एक अनोखी हलचल थी, और वक्त का पहिया घूमते रात के उस पहर तक आ पहुंचा जहां पूरी हवेली ने गहरी नींद की आगोश में थी। मासूम परी भी मम्मी की गोद में सर रखे कब की सो चुकी थी। इनाया ने परी को बहुत आराम से बेड पर लेटाया और उसके चेहरे पर कंबल डालकर धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि वो जानती थी कि दानियल अभी तक स्टडी रूम में काम कर रहा है और उसे रात को देर तक जागने की आदत है। इनाया किचन में आई और दानियल के लिए उसकी पसंद की ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए सॉस पैन चूल्हे पर रख दिया। वो दानियल खान की ही सोचों में गुम थी कि अचानक उबलता हुआ गर्म पानी सॉस पैन से छलक कर सीधा इनाया की नाजुक उंगलियों और कलाई पर गिरा। आउच! या अल्लाह, मेरा हाथ जल गया। इनाया के मुंह से एक दबी दबी सी दर्दनाक चीख निकली और उसने फ़ौरन अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि किसी की आंख ना खुल जाए। उसकी आंखों से दर्द के मारे मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। दानियल खान, जो किसी काम से कमरे की तरफ आ रहा था, इनाया की आवाज़ सुनकर तेज़ी से किचन के अंदर दाखिल हुआ। इनाया, क्या हुआ? ये सॉस पैन नीचे कैसे गिरा और तुम अपना हाथ छुपा क्यों रही हो? दानियल ने इनाया के करीब आते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा। उसके लहजे का अक्खड़पन यकदम गायब हो चुका था। दानियल, कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा गर्म पानी गिर गया था, फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। इनाया ने अपने जलते हुए हाथ को अपने दुपट्टे के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसका पूरा चेहरा दर्द से सुर्ख हो रहा था। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ इनाया, दिखाओ अपना हाथ कहाँ से चला है। दानियल ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए इनाया का बाजू थामा और उसका छुपाया हुआ हाथ ज़बरदस्ती अपने सामने किया, जहाँ इनाया की गोरी कलाई पर सुर्ख निशान उभर आया था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किचन में काम करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? दानियल ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखों में इनाया के लिए शदीद तड़प और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से किचन के दराजों से फर्स्ट एड बॉक्स छोड़ने लगा। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। दानियल, और वैसे भी ये इतना ज़्यादा नहीं चला। इनाया ने रोते हुए मासूमियत से दानियल को देखा, जो अब फर्स्ट एड बॉक्स लिए उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। चुप करके यहाँ बैठो और एक लफ्ज़ भी मत बोलो। दानियल ने इनाया को किचन की कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत नरमी से इनाया की जलती हुई कलाई को पकड़ा और जली हुई जिल्द पर ठंडी ट्यूब लगाना शुरू कर दी। दानियल का ये लम्स इतना सॉफ्ट और रोमांटिक था कि इनाया का सारा दर्द जैसे पल भर में गायब हो गया। दानियल ने ट्यूब लगाते हुए अपनी गहरी और सहरंगेज नज़रें ऊपर उठाई और इनाया की नम आंखों में झांका। दोनों के दरमियान पहली बार इतनी नज़दीकियों अपनी जगह बनाई थी, और दानियल को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि छोटी सी लड़की कितनी नाजुक, कितनी मासूम और कितनी प्यारी है। वो कोई मोम की गुड़िया लग रही थी, जिसे ज़रा सी चोट भी तकलीफ़ दे जाती थी। इनाया दानियल की नज़रों की तपश को बर्दाश्त ना कर सकी और उसके गाल हया से गुलाबी होने लगे। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो दानियल के दिल के बंद दरवाज़ों को तोड़ रही थी। दानियल का दिल अब इनाया की मोहब्बत की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। दानियल, क्या आपको कॉफ़ी नहीं पीनी? इनाया ने माहौल की सहर अंगेज़ी को बदलने के लिए शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकाई और अपना हाथ दानियल की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है इनाया, मेरा सुकून तो अब मुझे मिल गया है। दानियल ने खड़े होते हुए इनाया के चेहरे को छुआ और उसके लहजे की नरमी इनाया के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी।
دانیال خان نے فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھا اور عنایہ کو کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، جبکہ عنایہ کے دل میں احساس کی یہ پہلی کرن اب ایک گہرے جذبے میں تبدیل ہو چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ روڈ ہیرو اب آہستہ آہستہ اس کا ہو رہا ہے۔ کچن کی مدھم روشنی میں بیتے اس لمحے کے بعد حویلی کی صبح ایک نئی ہلچل لے کر آئی تھی۔ دانیال خان کے بزنس پارٹنر مسٹر کمال اپنی فیملی اور دانیال کے قریبی دوست ارحم کے ساتھ حویلی تشریف لائے۔ حویلی کا بڑا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور عنایہ نے بی جان کے ساتھ مل کر سب کے لیے چائے اور لوازمات کا شاندار انتظام کیا تھا۔ عنایہ سادہ سی لائٹ پنک کلر کی میکسی پہن کر جیسے ہی ٹرے ہاتھ میں لیے ہال میں داخل ہوئی، اس کی معصومیت اور حسن نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دانیال خان، جو مسٹر کمال سے کسی پروجیکٹ پر بات کر رہا تھا، عنایہ کو دیکھتے ہی یکدم خوش ہو گیا، اور اس کی گہری نظریں عنایہ کے سراپے پر ٹک گئیں۔ بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا، اتنی زبردست چائے اور اتنی پیاری سجاوٹ۔ میں تو دانیال کی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ اسے آپ جیسی سگھڑ اور بے حد خوبصورت لائف پارٹنر ملی۔ دانیال کے دوست ارحم نے عنایہ کو دیکھ کر دل سے تعریف کی، اور اس کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے ستائش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارحم کے منہ سے عنایہ کی تعریف سن کر دانیال خان کے چہرے پر یکدم غصے کے تاثرات ابھر آئے، اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دانیال کو اپنی زندگی میں پہلی بار شدید قسم کا حسد محسوس ہوا تھا، جو اس کے اندر آگ کی طرح پھیل رہا تھا۔ بہت شکریہ ارحم بھائی، یہ تو میرا فرض تھا۔ امید ہے آپ سب کو چائے پسند آئی ہوگی۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے بہت سافٹ اور دھیمی آواز میں جواب دیا، اور ٹرے میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ ارحم، دانیال واقعی بہت خوش قسمت ہے۔ عنایہ بیٹی تو اس گھر کی رونق ہے، اس نے پری کو بھی بالکل سگی ماں کی طرح پالا، بی جان نے بڑے فخر سے کہا۔ دانیال خان اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اور عنایہ کو اس طرح دیکھے یا اس کی تعریف کرے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سب کے سامنے آگے بڑھ کر عنایہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ دانیال کا یہ اچانک اور بدلا ہوا انداز دیکھ کر عنایہ کا دل زور سے دھڑکا، اور اس نے حیرت سے دانیال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اس وقت حسد کی شدت سے چمک رہی تھی۔ عنایہ، اب تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چائے سب کو دے دی ہے نا؟ تو تم جاؤ اور پری کو دیکھو، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ دانیال نے تحکم سے عنایہ کا ہاتھ دبایا، اور اس کا جاندار لہجہ پوری محفل میں گونج اٹھا۔ جی دانیال، میں بھی جاتی ہوں، آپ لوگ بات کریں۔ عنایہ نے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھپانے کے لیے فوراً نظریں جھکائی، اور دانیال کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گئی۔ دانیال خان نے ارحم کی طرف ایک گہری اور غصیلی گھورتی ہوئی نظر ڈالی، اور دوبارہ مسٹر کمال سے بات کرنے لگا، لیکن اس کا دھیان اب پوری طرح عنایہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ محفل ختم ہوئی، رات کے سائے گہرے ہوتے مہمان حویلی سے رخصت ہوئے۔ عنایہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی، اور اس کا دل اب بھی دانیال کے اس سرعام ہاتھ تھامنے والے انداز پر بری طرح مچل رہا تھا کہ اچانک دانیال کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دانیال، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اور شام کو آپ نے سب کے سامنے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ عنایہ نے آئینے میں دانیال کے چہرے کو دیکھتے بہت پیار سے پوچھا۔ دانیال خان نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، اور سیدھا عنایہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رعبدار وجود عنایہ کے سامنے ایک سائے کی طرح تھا۔ عنایہ، مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی دوسرا مرد تمہیں اس طرح دیکھے یا تمہاری تعریف کرے۔ تم صرف میری، اور یہ بات ارحم کو سمجھانے کے لیے مجھے تمہارا ہاتھ تھامنا پڑا۔ دانیال نے عنایہ کو کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، بہت گہری اور بھاری آواز میں اعتراف کیا۔ اس کے لہجے کا روپ اب ایک جنون میں بدل رہا تھا۔ دانیال، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو الیزا آپی سے محبت کرتے ہیں نا؟ پھر میرے لیے یہ حسد کیوں؟ عنایہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو تیرنے لگے، اور اس کی سانسیں دانیال کے اتنے قریب ہونے پر اکھڑنے لگی۔ الیزا میرا ماسی تھی عنایہ، اور میں اس سے ہمیشہ محبت کروں گا، لیکن تم میرا حال بنتی جا رہی ہو۔ میں خود کو جتنا بھی روکوں، میرا دل تمہاری طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ میں تمہاری پرواہ کرنے لگا ہوں۔
عنایہ اور یہ پرواہ اب محبت بنتی جا رہی ہے۔ دانیال نے عنایہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے انتہائی رومانٹک انداز میں اپنے دل کا اعتراف غیر محسوس طریقے سے کر دیا۔ دانیال کا یہ اعتراف عنایہ کے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بڑھانے کے لیے کافی تھا، اور وہ مسکرا کر دانیال کے سینے سے لگ گئی، جبکہ دانیال نے بھی اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور حویلی کا وہ روڈ ہیرو اب محبت کی مٹھاس میں پوری طرح پگھل چکا تھا۔ دانیال خان کے مضبوط حصار میں قید عنایہ کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، لیکن ماضی کا سایہ اتنا آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتا ہے۔ رات کا سحر گزرا تو اگلی دوپہر عنایہ دانیال کے کمرے کی الماری کو ترتیب دینے کے لیے آئی، جہاں دانیال کے کوٹ اور فائلیں بکھری پڑی تھی۔ عنایہ نے جیسے ہی الماری کا نچلا دراز کھولا تو وہاں دانیال کے کچھ پرانے کاغذات کے نیچے سے الیزا کی کچھ پرانی تصویریں یکدم اچھل کر باہر گر گئیں اور پورے فرش پر بکھر گئی۔ عنایہ بھی ان تصویروں کو سمیٹ ہی رہی تھی کہ دانیال اپنی کسی اہم فائل کے لیے تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور فرش پر الیزا کی ہنستی مسکراتی تصویریں بکھری دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید ہوا۔ عنایہ، یہ سب کیا ہے؟ تم میری اجازت کے بغیر میری الماری کو کیوں ہاتھ لگا رہی ہو؟ کس نے کہا تھا تمہیں ان چیزوں کو چھیڑنے کے لیے؟ دانیال نے تڑپ کر آگے بڑھتے فرش سے الیزا کی تصویریں اٹھائی اور اس کا لہجہ یکدم انتہائی کھردرے اور غصیلے انداز میں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرایا۔ دانیال، میں تو بس آپ کے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ تصویریں خود بخود نیچے گر گئی ہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا۔ عنایہ دانیال کے اس اچانک بدلے ہوئے اور خوفناک رویے پر بری طرح سہم گئی۔ اس کے ہاتھ سے باقی تصویریں بھی چھوٹ گئیں۔ بس کرو عنایہ، مجھے کوئی صفائی نہیں سننی، تم اس کمرے سے باہر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دانیال نے تصویروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے غصے کی انتہا کر دی۔ اس کے دل میں ایک شدید احساس جرم جاگ اٹھا تھا کہ وہ الیزا کی محبت کو بھلا کر عنایہ کے عشق میں گرفتار ہو رہا ہے، اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ دانیال خان کا یہ بدلا ہوا انداز عنایہ کے دل کو زہریلے تیر کی طرح چیر گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنکھوں میں مایوسی اور آنسو لیے کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب دانیال سے کبھی کوئی امید نہیں رکھے گی۔ شام ڈھلی تو حویلی کا ماحول ایک بار پھر سرد ہوا۔ عنایہ لاؤنج میں بی جان کے پاس بیٹھی پری کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ دانیال خان سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کی نظریں عنایہ پر پڑی، جو بالکل خاموش تھی۔ بیٹا آؤ، یہاں بیٹھو، عنایہ نے تمہاری پسند کا گاجر کا حلوہ بنایا ہے۔ بی جان نے دانیال کو دیکھتے محبت سے پکارا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بی جان، اور مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے باہر جانا ہے۔ دانیال نے عنایہ کی طرف دیکھا، جو اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کو ٹھیک کیا اور حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ نے دانیال کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر اب کوئی تڑپ یا پرواہ نہیں تھی۔ اس کی خاموشی دانیال کے دل پر ایک بوجھ بننے لگی تھی۔ رات کے 2 بجے جب دانیال حویلی واپس آیا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ عنایہ بیڈ کے دوسرے کونے پر پری کو اپنے ساتھ لٹائے گہری نیند سو رہی تھی، اور ان کے درمیان وہی تکیہ پھر سے حائل تھا۔ دانیال خان نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ عنایہ، کیا تم جاگ رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دانیال نے بہت دھیمی آواز میں پکارا، لیکن عنایہ نے کروٹ بدل کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ عنایہ، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، میری بات سنو۔ دانیال نے آگے بڑھ کر عنایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن عنایہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دانیال خان، آپ کو مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فاصلہ ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتی، عنایہ نے انتہائی سرد اور مایوس لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی نرمی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی دوری تھی۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی ہو، میں اس گھر کا مالک ہوں اور تمہارا شوہر۔ دانیال کا اکھڑ خان ایک بار پھر جاگا اٹھا تھا، لیکن اس کے لہجے میں اب غصے سے زیادہ عنایہ کو کھونے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔
آپ صرف پری کے پاپا ہیں دانیال خان، اور میں صرف اس کی ماں۔ ہمارا رشتہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے ماضی کے ساتھ خوش رہیں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عنایہ نے آئینے کے سامنے جا کر اپنے بال باندھے اور دانیال کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اپنے اوپر چادر تان لی۔ دانیال خان اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا بے بس ہوا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی عنایہ کو دیکھتا رہا اور اس کے دل میں اپنی غلطی کا شدید احساس ہونے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ علیزہ کی یاد اپنی جگہ ہے، لیکن عنایہ کے ساتھ یہ روڈ رویہ رکھ کر وہ ایک زندہ اور معصوم دل کو ہمیشہ کے لیے مارا ہے۔ دانیال خان خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن رات بھر وہ عنایہ کی اس خاموشی کی تڑپ میں سلگتا رہا، اور اب اس ناراضگی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ عنایہ کی یہ دوری وہ اب ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عنایہ کی خاموشی دانیال خان کے دل کو روز تڑپاتی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور پری کی سالگرہ کا دن آیا۔ حویلی کا بڑا ہال رنگ برنگے غباروں اور چمکتی ہوئی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ عنایہ نے صبح سے بھاگ دوڑ کر کے پورے گھر کو کسی پریوں کے دیس کی طرح خوبصورتی سے سجایا تھا، لیکن اس سب میں وہ خود کو بالکل پس پشت ڈال چکی تھی۔ اس نے حویلی کے کاموں کے چکر میں خود پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور ایک سادے سوٹ میں مہمانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بی جان نے لاؤنج میں بیٹھ کر عنایہ کو آواز دی، عنایہ بیٹی، تم صبح سے لگی ہو، اب جا کر اپنے کپڑے بدلو۔ پری کی سالگرہ کا کیک کٹنے والا ہے اور تم ابھی تک اسی حلیے میں ہو۔ بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مہمان آنے والے اور کیک کی ٹیبل بھی سیٹ کرنی ہے، میرے کپڑوں کی کوئی بات نہیں، پری خوش ہونی چاہیے۔ عنایہ نے اپنے ماتھے سے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب بھی دانیال کے لیے گہرا فاصلہ تھا۔ دانیال جو ابھی آفس سے واپس آیا، حویلی کے ہال میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پری کے لیے ایک بڑا گڑیا کا گھر تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاپنگ بیگز کا ایک بڑا بنڈل۔ دانیال نے ہال میں داخل ہوتی اپنی گہری نظریں عنایہ پر ٹکائی، جو تھکن سے نڈھال ہونے کے باوجود سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی۔ پاپا آپ آگے دیکھیں، ممی نے میرے لیے کتنا پیارا کیک بنایا اور پورا گھر سجا دیا۔ معصوم پری نے دانیال کی ٹانگوں سے لپٹ کر خوشی سے شور مچایا۔ ہاں پری، پاپا نے دیکھ لیا، ممی نے بہت محنت کی ہے، لیکن اب ممی کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ دانیال نے پری کو گود میں اٹھاتی بہت دھیمی آواز میں کہا اور عنایہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا جاندار وجود عنایہ کے سامنے تھا۔ دانیال خان، مجھے تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیک کاٹنے کی تیاری کریں، میں مہمانوں کو دیکھتی ہوں۔ عنایہ نے دانیال کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن دانیال نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ عنایہ رکو، یہ تمہارے لیے ہے، اسے ابھی جا کر پہن کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دانیال نے شاپنگ بیگز میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نیلے رنگ کی ریشمی میکسی اور ایک چھوٹا سا ململ کا ڈبہ عنایہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے کا روڈ پن اب پوری طرح پگھل چکا تھا۔ دانیال، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ سے کوئی تحفہ نہیں لے سکتی، آپ یہ پری کو دے دیں۔ عنایہ نے تحفہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ناراضگی اور مایوسی اب بھی جھلک رہی تھی۔ عنایہ، یہ پری کا تحفہ نہیں ہے، یہ میرا ہے، میری بیوی کے لیے، اور میں سب کے سامنے تمہیں یہ دے رہا ہوں، تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ دانیال نے سب مہمانوں اور بی جان کے سامنے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دانیال کا یہ سرعام محبت کا اظہار دیکھ کر ہال میں موجود سب لوگ تالیاں بجانے لگے اور بی جان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عنایہ دانیال کی اس ضد اور محبت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ تحفہ لے کر اوپر گئی، جہاں اس کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عنایہ وہی نیلے رنگ کی میکسی پہن کر دانیال کا دیا ہوا سونے کا نازک لاکٹ گلے میں سجا کر سیڑھیوں سے نیچے اتری تو پورے ہال میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ دانیال خان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نظریں عنایہ کے معصوم اور بے حد خوبصورت چہرے پر جم گئی۔ وہ سحر زدہ ہو چکا تھا۔ دانیال آگے بڑھا اور عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے کیک کی میز کے پاس لے آیا۔ ممی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل میری گڑیا جیسی۔ پری نے تالیاں بجائی۔
تو عنایہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ کیک کٹ گیا اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ حویلی میں اب پھر سے خاموشی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں آ کر جیسے ہی لاکٹ اتارنے لگی تو دانیال خان پیچھے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ سے لاکٹ لے کر خود اس کے گلے میں دوبارہ پہنانا شروع کیا۔ عنایہ، اب تم مجھ سے مزید ناراض نہیں رہ سکتی، میں تمہاری اس خاموشی سے مر رہا ہوں۔ دانیال نے عنایہ کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی آواز میں محبت کا ایک بے پناہ اعتراف تھا۔ دانیال، آپ تو علیزہ آپی سے محبت کرتے ہیں نا، پھر مجھے یہ تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ عنایہ نے روتے ہوئے مڑ کر دانیال کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ علیزہ میرا ماضی تھی عنایہ، لیکن تم تو میرا حال اور میری زندگی بن چکی ہو۔ میں تمہاری محبت کی گرفت میں آ چکا ہوں اور میں اب تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ دانیال نے عنایہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے دل کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کا اکھڑ مزاج اب عنایہ کی معصومیت کے سامنے پوری طرح گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ عنایہ نے دانیال کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت دیکھی تو اس کی ساری ناراضگی پل بھر میں پگھل گئی اور اس نے مسکرا کر دانیال کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دانیال خان نے اپنے لائف پارٹنر کو اپنے حصار میں لے لیا اور حویلی کا وہ سخت گیر سردار اب پوری طرح محبت کا اسیر ہو چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے تھے، حویلی پر پوری طرح چھا چکے تھے اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اس سحر کو اور گہرا کر رہی تھی۔ جہاں دانیال خان نے عنایہ کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے رکھا تھا، عنایہ نے دانیال کے چوڑے سینے پر ہاتھ ٹکائے اور اس کی دھیمی سانسیں دانیال کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ عنایہ، تم جانتی ہو میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، لیکن تمہاری اس خاموشی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ دانیال نے عنایہ کے چہرے کو مزید قریب کرتے ہوئے انتہائی گہری اور مخمور آواز میں اپنے دل کی بات کہی۔ دانیال، آپ اب بھی مجھے بہلا رہے ہیں؟ آپ کے دل میں علیزہ آپی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میں تو بس اس گھر کی ضرورت تھی۔ عنایہ نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے دانیال کی قمیض کے بٹن کو انگلی سے چھوتے ہوئے شکوہ کیا۔ علیزہ میرا ماضی تھی اور ماضی کبھی حال کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں نے خود کو بہت روکا، اپنے احساسات سے لڑتا رہا کیونکہ مجھے لگتا تھا میں علیزہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے تم میرا حال اور میرا سب سے خوبصورت مستقبل بن چکی ہو۔ دانیال نے عنایہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف سچائی تھی۔ دانیال، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کے دل میں میرے لیے وہ جگہ بن چکی ہے جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی؟ عنایہ کا دل دانیال کے اس کھلے اعتراف پر بری طرح دھڑکا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں پری کے پاپا کے طور پر تو جی سکتا تھا عنایہ، لیکن ایک مرد کے طور پر میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ تم نے دانیال خان کو محبت کرنا سکھایا اور اب میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ دانیال نے عنایہ کے گال پر اڑتی ہوئی بال کی لٹ کو پیار سے پیچھے کیا اور اس کے لہجے کا تحکم اب مکمل طور پر ایک عاشق کے جنون میں بدل چکا تھا۔ دانیال، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ سخت گیر سردار میرے سامنے اس طرح ہار مان رہا ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا سر دانیال کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ یہ ہار نہیں ہے عنایہ، یہ تو اس محبت کی جیت ہے جو تم نے اپنی معصومیت اور صبر سے جیتی ہے۔ دانیال نے عنایہ کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا اور اسے خود میں بالکل گھم کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کی اس خوبصورت اور مکمل اعترافی محبت کی گواہ بن گئی تھی، جہاں ماضی کے سارے سائے ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور حویلی کا دالان اب بچوں کی معصوم کہکہوں اور رونقوں سے ہر وقت چہچہاتا۔